قربانی کے جانور کے ضروری مسائل ویسے تو بہت ہیں، ہزاروں ہزار مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل جو آپ کے کام آنے والے ہیں، آپ کی قربانی کو صحیح اور درست کرنے والے ہیں اور آپ کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، وہ مسائل چن چن کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سے مسائل ضروری ہیں، ان کو سمجھیے۔ یہ مسائل جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں بہت سی کتابوں سے چنے گئے ہیں، ان میں سے چند کتابوں کے نام سمجھ لیجئے۔ کفایت المفتی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 189، بدائع الصناعی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 316، کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہ مسائل ملیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیے، جانور، ایسا جانور انتخاب کریے، چنیے قربانی کے لیے جو ہر عیب سے پاک ہو، آپ کو کچھ پوچھنا نہ پڑے کہ اس کا کان نہیں ہے، اس کا جو ہے کان کٹا ہوا ہے، یہ نینگڑا ہے، یہ لولا ہے، اندھا ہے، پوچھنا نہ پڑے۔ جانور ایسا خریدیے کہ جو ہر عیب سے، ہر خرابی سے، ہر برائی سے صاف اور پاک ہو، ایسا جانور خریدیے۔ ایسا جانور کہ جو موٹا تازہ ہو اور بالکل صحیح سالم ہو، ایسا جانور خریدنے کی کوشش کریے۔ اگر ایسا نہیں ملتا یا ملتا ہے کچھ عیوب ہیں، پھر آگے مسائل آ رہے ہیں، ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلی بات، حاملہ جانور، وہ جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس جانور کی قربانی کیسی ہے، جائز ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر غریب آدمی تھا، غریب سے کیا مراد؟ وہ آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ خوشی سے رضائے الہی کے لیے قربانی دے رہا تھا، واجب نہیں تھی۔ ایسی صورت میں اگر وہ حاملہ جانور کو خرید کے لے آتا ہے قربانی دینے کے لیے، لہٰذا وہ جانور کو بدل نہیں سکتا، اسی حاملہ جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گی، کیونکہ غریب کے جانور خرید لینے سے وہ جانور منتخب ہو جاتا ہے، وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر امیر آدمی تھا، اگر مالدار آدمی تھا کہ جس پر قربانی واجب تھی، اس نے حاملہ جانور خرید لیا، ایسی صورت میں اس کے لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وضع حمل کا وقت، یعنی بچہ پیدا کرنے کا ٹائم بالکل قریب آ جاتا ہو، لہٰذا اس آدمی کے لیے اختیار ہے کہ وہ جانور بدل سکتا ہے، اس سے پہلے بھی بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1-2 مہینے پہلے جانور خرید کے لے آیا امیر آدمی جس پر قربانی واجب تھی، پتہ چلا کہ یہ جانور حاملہ ہے، پھر وہ چاہے گا کہ جانور بدل کر دوسرا لا سکتا ہے، اس کے لیے اختیار ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کے جانور خریدنے سے وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ امیر آدمی تھا۔ اب دیکھیے، اگر متعین نہیں ہوا ہے جانور، لہٰذا جانور کو بدل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر نہیں بدلے گا کوئی حرج نہیں، تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ اگر ولادت کا وقت قریب ہو، لہٰذا اس جانور کو بدل کر کوئی اور جانور لا کے قربانی دے۔ پھر بھی اگر اسی جانور کی قربانی کرتا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، صرف خلاف اولا ہے، اچھا نہیں ہے، قربانی تو ہو جائے گی ہر حال میں۔ مسئلہ بہت باریک ہے، اچھے سے سمجھیے گا۔ اسی طرح جانور گراتے وقت، یعنی قربانی کے لیے جانور جب لے کے جاتے ہیں مذبح کی طرف، ذبح کرنے کی جگہ کی طرف، تو اس وقت اگر جانور کے اندر کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے یا جانور کا جو ہے کچھ بھی ہو جائے، سینگ وینگ ٹوٹ جائے یا کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو وہ عیب اس وقت معاف ہے۔ اس وقت کی بات، اگر اس وقت کی بات نہیں ہے، اس سے 1 دن 2 دن پہلے آپ جانور کو کہیں لے کے جا رہے تھے، پھر سینگ اس کا جو ہے ٹوٹ گیا، کچھ ہوا، پھر الگ مسئلہ آ جائے گا۔ کچھ ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے، اب قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف اس وقت ہے جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہوں گے، گرانے کے لیے، تب کی بات ہے۔ ہاں، اس وقت بھی جانور کے لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، کم سے کم تکلیف ہو،
شریعت کتنی جو ہے آسان اور کتنی جو ہے جانوروں کے بارے میں سوچ رہی ہے. آپ سوچ کر دیکھیے, جب جانوروں کے بارے میں شریعت اتنی فکر مند ہے تو انسانوں کے بارے میں کیا کہیے. اب دیکھیے, وہ عیوب جو جانور کو گراتے وقت پیدا ہوں گے وہ عیوب معاف ہے. ان عیوبوں کے ہوتے ہوئے بھی جانور کی قربانی درست ہو جائے گی. اسی طرح وہ جانور جن کے کان بچپن سے نہیں ہیں, بالکل کان غائب ہیں نہیں پیدائشی طور پہ, یا کان تھے بالکل جڑ سے کٹ گئے ہیں, بالکل بھی کان نہیں ہے, لہٰذا ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی, قربانی درست نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر, گوشت کھائیے, گوشت حلال ہو جائے گا, لیکن قربانی آپ کی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر جانور کے کان کٹے ہوئے ہیں, تو پورا کٹا ہوا تھا یا پیدائشی طور پہ تھا ہی نہیں, یا اسی طرح یہ تو ایک مسئلہ چلا گیا. اب دوسرا مسئلہ سمجھیے, کان کٹا تھا لیکن پورا نہیں کٹا تھا, تھوڑا سے کٹا تھا. کٹنے کا مطلب ایک ہے کٹ جانا, کٹ کے بالکل الگ ہو جانا, ایک ہے چرا ہوا ہونا, بیچ سے چیر دیے ہیں, 2 حصہ کر دیے ہیں کان کا, وہ الگ مسئلہ الگ آ رہا ہے, آگے سمجھیں گے آپ. تو اگر بالکل کٹ گیا ہے, الگ ہو گیا ہے, کان آدھا کٹ کے کہیں گر گیا ہے, تو ایسی صورت میں اگر تہائی حصہ اور بعض کتابوں کے مطابق اگر اکثر حصہ یعنی آدھے سے زیادہ حصہ اگر اس کا جو ہے کٹ کے گر گیا ہے, کہیں چلا گیا ہے, کٹ گیا ہے, تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح اور مسئلہ سمجھیے, اگر جانور کے کان تو ہیں لیکن بہت چھوٹے چھوٹے کان ہیں, اس کی بھی قربانی ہو جائے گی, نہیں ہوگی, ایسی بات نہیں ہے, ہو جائے گی. یہاں نہیں ہونے کی بات نہیں, ہو جائے گی. لہٰذا آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جس کے کان پیدائشی طور پہ چھوٹے چھوٹے ہوں. اسی طرح اگر جانور کے کان میں سوراخ ہو, آج کل سرکاری اعتبار سے کارروائی ہوتی ہے تو لوگ مجبور ہو کر جو ہے جانور کے کان میں سوراخ کر کے اس میں کچھ پیلے سے کلر کا یا لال کلر کا یا کسی اور کلر کا کچھ اس میں لگاتے ہیں تاکہ جانور کی پہچان ہو, اس میں کچھ نمبر لکھا رہتا ہے. اگر ایسا ہے جانور کے کان میں سوراخ کیے ہوئے ہیں تو پھر اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں, جائز ہے اس جانور کی قربانی کرنا. اسی طرح اگر کان چیرے ہوئے ہوں, کان کو بیچ سے کاٹ کے 2 حصہ کر دیے ہیں, چیر دیے ہیں بالکل, اس جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے, درست ہے. اب اور مسائل سمجھیے سینگ کے بارے میں. اگر پیدائشی طور پہ جانور میں بالکل بھی سینگ نہیں ہے, کوئی بھی سینگ بالکل نہیں ہے, تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن اگر سینگ نکلا پھر اس کے بعد وہ سینگ ٹوٹ گئے, اب مسئلہ گڑبڑ ہوگا. اب سمجھیے, سینگ اس طرح ٹوٹے ہیں کہ بالکل جڑ سے, چاہے ایک سینگ ٹوٹے یا دونوں سینگ, دونوں کا مسئلہ سیم ہے, اور جڑ سے سینگ ٹوٹا ہے اور اس طرح ٹوٹے ہیں کہ بالکل اس کے اندر کا بھیجا, اس کے دماغ کے اندر کا مغزہ, اس کا گوشت اندر کا جو ہے دماغ کے اندر کا, سر کے اندر کا وہ نظر آ رہا ہے. ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے, قربانی جائز نہیں ہے. اگر سینگ صرف آدھے سے ٹوٹا تھا یا ٹوٹا تھا لیکن اتنے اندر سے نہیں ٹوٹا تھا, صرف اوپر سے ٹوٹا تھا, یا اس کا خول نکل گیا تھا, یا ٹوٹا تھا لیکن جڑ سے تو ٹوٹا تھا لیکن اتنے بھی جڑ سے نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ سینگ بالکل ٹوٹ گیا ہے, اتنا بھی نہیں تھا, صرف ہڈی کے پاس سے ٹوٹ گیا تھا, تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی صحیح ہے, درست ہے, قربانی اس کی کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح دم کے بارے میں سمجھیے, وہ جانور کے جس میں پیدائشی طور پہ دم ہی نہیں ہے, پونچھ جس کو کہتے ہیں, نانگر ہماری زبان میں نانگر کہتے ہیں, دم, لہٰذا اس کی قربانی نہ کریں, یہی بہتر ہے. ایک قول کے مطابق قربانی جائز ہے لیکن احتیاط کا تقاضا ہے, قربانی مت کریے. اگر دم کٹے ہوئے ہوں, کوئی کاٹ دیا تھا یا کٹ گیا تھا, ایسی صورت میں اگر اکثر حصہ کٹا ہوا ہے, یعنی اکثر بعض کتابوں میں اکثر کی جو ہے تفصیل یہ ملتی ہے کہ 3 حصے میں سے ایک حصہ اس سے زیادہ کٹ گیا تھا, ایک حصے تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا تھا, ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی. اگر اس سے کم کٹا تھا تو قربانی درست ہو جائے گی. اسی طرح دانت کا مسئلہ سمجھیے. اگر قربانی کے جانور میں دانت بالکل پیدائشی طور پہ نہیں ہے, دانت اب تک نکلے بھی نہیں ہیں, لیکن اس جانور کی عمر مکمل ہو گئی ہے,
उम्र जितनी होनी चाहिए थी, छोटे जानवर में 1 साल है, बड़े जानवर में 5 साल है जैसे ऊँट में, और उससे जो है बड़े जानवर में एक दूसरे हिस्से जैसे गाय, भैंस, बैल, इनमें क्या है कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर उम्र मुकम्मल हो गई है और जानवर के दांत बिल्कुल निकले नहीं है, ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी भी सही है, दुरुस्त है, अगर उम्र मुकम्मल हुई है। अब समझिए, अगर दांत निकले थे और टूट गए, दांत निकले थे टूट गए, अब देखना यह है कि वो जानवर चारा वगैरह सही से चबा के खा सकता है या नहीं खा सकता। कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर इससे पता नहीं चल रहा है तो अब उसके दांत को देखिए कि अगर ज़्यादातर दांत उसके टूट गए हैं, अक्सर दांत टूट गए हैं, लिहाजा उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मसला समझिए, पहला मसला था बिल्कुल दांत नहीं थे, यहाँ दूसरा मसला है दांत टूट गए थे, है लेकिन झड़ गए हैं उम्र ज़्यादा होने की वजह से या किसी और वजह से। अगर वो जानवर चारा वगैरह चबा सकता है, चबा के खाने वाला चबा सकता है, या अक्सर दांत उसके जो है बाकी हैं, अक्सर टूटे नहीं हैं, तो फिर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। एक मसला ये क्लियर कर दूं, कुर्बानी के सही होने के लिए दांत का होना ज़रूरी नहीं है, पता चला पहले मसले से। इसी तरह समझिए, कान में जो है, अगर ये तो मैं बता चुका हूँ, और कुछ समझिए, कई और मसाइल हैं। किसी जानवर में जो है, बड़े बड़े जानवर हैं, उसमें कितने हिस्से करते हैं, क्या करते हैं, वो भी समझ लीजिए। जो बड़े जानवर हैं, ऊँट, गाय, भैंस, बैल, इसी तरह के जो इसी लेवल के हैं, भैंस है, इसी तरह जो है जर्सी गाय, वो भी भैंस की किस्म है, वो भी जो है गाय की किस्म है, तो इनकी कुर्बानी में आप 7 हिस्सा कर सकते हैं। 7 हिस्से से ज़्यादा, इनके 7 वाजिब अफराद अगर हैं तो 7 वाजिब कुर्बानी कर सकते हैं, 1 हिस्सा करके 7 हिस्सा इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे जानवर हैं जैसे बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, मेंढा, इनमें जो है आप कम से कम 1 हिस्सा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और 1 हिस्सा कम से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर 2 आदमी वाजिब कुर्बानी एक बकरी में करेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। इसी तरह जानवर में शरीक करना, ये भी समझिए। एक आदमी जानवर ख़रीदते वक्त सोचता था कि जानवर मिलेगा, कोई और आदमी आ जाएंगे तो उनको भी शरीक कर लूँगा। क्या करेगा? शरीक कर सकता है या नहीं कर सकता? इसको समझिए। अगर आप अमीर हैं, यानी आप पर कुर्बानी वाजिब है, तो ऐसी सूरत में आप जिसको चाहें शरीक कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो आदमी जो है कुर्बानी की नीयत से आपके साथ शरीक हो। गोश्त खाने की नीयत हो तो मसला अलग है। कुर्बानी की नीयत से जो आपके साथ शरीक होना चाहे, आप उसको शरीक कर सकते हैं। अगर आप अमीर हैं, यानी आप पर कुर्बानी वाजिब थी और आप जानवर खरीद के लाए थे, चाहे पहले से आपका कोई इरादा हो, न हो, कुछ भी न हो, फिर भी अगर आप पहले से सोचते थे कि एक जानवर खरीद लेता हूँ, कोई मिलेगा तो शरीक बिल्कुल नहीं करूँगा, फिर आपकी नीयत बदल गई, आपने कहा कि चलो शरीक कर लेता हूँ, और आप पर कुर्बानी वाजिब थी, तो ऐसी सूरत में आप शरीक कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर आप अमीर नहीं थे, गरीब थे, गरीब का मतलब आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, तो ऐसी सूरत में आप पहले से जानवर खरीदते वक्त अगर आप इरादा कर चुके थे कोई और मिलेगा तो शरीक करूँगा, तब आप शरीक कर सकते हैं। वरना पहले से कोई इरादा नहीं था, फिर कोई बाद में जानवर खरीदने के बाद आपको मिला, और पहले से आपने उस जानवर में कोई इरादा भी नहीं किया था किसी और को शरीक करने का, लिहाजा आप किसी और को शरीक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई गरीब आदमी एक बड़ा जानवर, जैसे समझिए भैंस लेके आ गया कुर्बानी के लिए, और कोई लाते वक्त, खरीदते वक्त कोई इरादा नहीं था किसी को शरीक करना, और भैंस में 7 हिस्से होते हैं। अब सोचेगा चलो 1 हिस्सा तो मेरा हुआ, 6 हिस्से किसी और को ले लेता हूँ, लोग आए हैं शरीक होने के लिए। नहीं ले सकता। हाँ, अगर पहले से इरादा करता तो ले सकता था। मसला बहुत बारीक है लेकिन आसान है, समझने की कोशिश करिए। इसी तरह जानवर बदलने का भी मसला है। अगर आप जानवर खरीदते वक्त आप अमीर थे, आप साहिब निसाब थे, आप पे कुर्बानी वाजिब थी, आपने एक जानवर खरीदा, अगर आप उस जानवर को बदलकर कोई और जानवर लाना चाहते हैं, ला सकते हैं, इख्तियार है। लेकिन अगर आप गरीब थे, आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लिहाजा आपने जानवर खरीद लिया, फिर आपने बाद में सोचा कि चलो मैं ये जानवर बदल देता हूँ, अब नहीं बदल सकते, क्योंकि वो जानवर
آپ پر قربانی واجب نہیں تھی، آپ نے جانور خریدا، لہٰذا وہ جانور آپ کے لیے قربانی کے لیے متعین ہو گیا، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اور امیر اگر جانور خریدتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے لیے جانور متعین نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کئی سینکڑوں ہزاروں مسائل ہیں۔ یہ چند مسائل جو سمجھنے کے تھے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، دوسروں کو بھی بتائیں، یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ صحیح مسائل قربانی کے بارے میں لوگ جان سکیں، ان کی قربانی صحیح ہو سکے۔